آپ کی توجہات، عقیدتوں، محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا، آدھے گھنٹے کے اندر بات مکمل ہو جائے گی، میرا آپ سے وعدہ ہے. تو عزیزان گرامی 24 معجزات میں سارے نہیں پڑھوں گا، جتنے پڑھ سکوں گا جہاں تک وقت رہا اور جتنے آپ میں طاقت ہوئی سننے کی میں پیش کروں گا. جس میں مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے 24 معجزات کا، جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا، کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائیں، ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئیں. اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت تھی. میں بہت تیز سے گزروں گا. تو پیغمبر اسلام نے 24 پیغمبر اسلام سے متعلق 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں. پہلا، سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا. دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے. کوئی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے. کتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ دوسرا معجزہ بھی میں نے صرف پیش کیا ہے. تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی. آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی. توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی. ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے. تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث قصہ میں جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. تو جسد مطہر سے ایسی خاص خوشبو آتی تھی جہاں سے گزرتے لوگ بتاتے کسی بغیر خوشبو کے ایسی خوشبو آتی تھی. سنیں گے نا معجزہ؟ کہ جسد مطہر سے خوشبو آتی تھی. ایک اور کہ جب راستے پہ چلتے تھے تو بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، گارے پہ، ریت پہ، مٹی پہ چلتے تھے، قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے. اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے. اب سمجھ میں آیا یہ قدم گاہ کے نشان کیوں ہیں. بعض اوقات پاؤں چٹانوں پہ رکھتے تو نشان بنتے چلے جاتے. تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر بعض صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آپ مٹی پہ نہیں چل رہے ہیں، اس سے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے نشان نہیں بنتے اور چٹانوں پہ نشان بنتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات، یہ کیا وجہ؟ کہا میں اختیار رکھتا ہوں جہاں چاہوں میرے قدموں کے آثار باقی رہیں. ارے جسے قدموں کے آثار پہ اختیار ہو کیا دلوں پہ اختیار نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اور کیا معجزات ہیں؟ کہ جناب سرور کائنات کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا، خاص نور نکلتا تھا پیشانی سے، کہ یہاں تک کہ امہات المؤمنین کہتی ہیں دن میں اگر سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ مادر گرامی اب رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے. کہ نہیں، رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے اور ان کی پیشانی کا نور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ دن کے چراغ میں جو سوئی نہیں ملتی تھی پیغمبر کی پیشانی کے نور میں رات میں مل جاتی تھی. میں امت کے سارے بیٹوں سے کہوں گا ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی بات مان لینا. امہات المومنین نے کہا محمد ہم جیسے نہیں ہیں. ان کی پیشانی سے توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی؟ کہ یہ 24 معجزہ میں سارے نہیں پیش کر رہا ہوں، جلدی پیش کروں گا. کہ جس میں مبارک سے خاص پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا. آپ کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے، بال بڑھتے نہیں تھے، جیسے تھے ویسے ہی رہتے تھے. صرف ایک مرتبہ سر کے بال حجۃ الوداع کے موقع پہ سر منڈوایا تو سارے صحابہ نے آپ کے منہ مبارک، فارسی میں منہ کہتے ہیں اسی لیے منہ مبارک کہا جاتا ہے، پیغمبر کے بال نہیں کہتے، منہ مبارک کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے سارے کے سارے پیغمبر اسلام کے مبارک آپس میں تقسیم کر لیے اور وہ فرماتے تھے ہم ہاتھوں پہ رکھ کے جب دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی. توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. ماننے پہ آتے ہیں تو منہ کو مان لیتے ہیں، بال کو مان لیتے ہیں، اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے.
تو منہ مبارک تو جانے گا وقت نہیں ہے میرے پاس, ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اسی سے سنتے رہیے گا, بس میری بات پہنچ جائے, یقین مانیے کہ آج کی مجلس ہو گئی. ایزان گرامی, اب تو منہ مبارک پیغمبر اسلام کے ناخن نہیں بڑھتے تھے, جب سفر کرتے ناخن کاٹتے نہیں تھے. پوچھا کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو کہ کاٹ کے پھینکے لوگوں کے پاؤں آئیں. تو کہا منہ مبارک, اور آپ کے ناخن بڑھتے نہیں تھے. توجہ رکھیے گا, یہ معجزات ہے پیغمبر کے, عام نہیں ہے پیغمبر اسلام کی ہستی. تو آپ کے منہ مبارک, آپ کے ناخن, یہاں تک لکھا ہے کہ سرور کائنات جب وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی بہنے نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ خود شیخ مرتضیٰ مطہری نے بھی لکھا, بڑے بڑے علماء نے لکھا, صحابہ کرام فوراً ظرف لے کے آتے, برتن لے آتے, کہ پیغمبر کے وضو کا پانی گرنے نہ دینا. جب پیغمبر وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ فوراً ظرف نیچے رکھ دیتے, یہ پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی ہے, لے جانا, بیماروں کو پلانا, شفا مل جائے گی. تو صحابہ کرام تبرکن پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی لے جاتے تھے, تبرکن. تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے. جانے کے رامی, اب یہ سارے معجزات جسد مطہر سے متعلق ہیں, سرور کائنات کے, کہ جس میں مبارک کے اندر ایسے ایسے معجزات ہیں سرور کائنات کے, میں پیش کر رہا ہوں آپ کو, اگر سننا چاہیں گے حضرات آگے بڑھوں گا. یہاں تک کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ اپنے خادم سے پوچھا تھا, جو ان کا منشی تھا, کہ جب تم سفر میں ساتھ تھے تو تم نے کیا غور کیا؟ کہا بی بی جب رات کو خیمے نصب کر دیے جاتے تھے, سب لوگ زمین پہ اپنے بسترے لگا کے سو جاتے تھے, تو جب بھی کوئی خیمے میں آتا تو اشارہ کر کے بتا دیتا تھا یہ محمد سو رہا ہے. تو کہا میسرہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہا بی بی سارے کے سارے افراد جب سو جاتے تھے تو رات کی تاریکی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کون کون ہے, لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے نا تو پورے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے کالی چادر سے. اور سارے ہمارے بھائی بھی آج تک نعتیں پڑھتے ہیں, اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی کملی پہلے تو سنت ہے, ہم شیعہ کالے کپڑے پہنے تو بدعت ہے. بھائی توجہ توجہ توجہ, وقت نہیں ہے نعروں کا, میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. تو اب یہاں پہ سارے کے سارے افراد بولیں گے, مجھے پورا یقین ہے, جملہ پیش کر رہا ہوں. کہ پورے بدن کو ڈھانپ کے کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے پیغمبر سو جاتے تھے, پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے, پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے. پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. بی بی نے کہا کیسے پتا چلتا تھا؟ میسرہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کہ بی بی جب سارے سو رہے ہوتے تھے تو وہ سب کے سب تاریکی میں ہوتے تھے, لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے تو ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا, کالی چادر سے بھی نور باہر آ رہا ہوتا تھا. ہم نور دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے, اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے جانے گرامی. تو اب جسد مطہر کے اندر سرور کائنات, کیسے جانے گرامی, سرور کائنات کوئی عام ہستی نہیں ہے. اس زمانے کے لوگ, پیغمبر فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر نہ مانے تو پھر ان کی کیا حیثیت ہے کہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے. اور آپ نے سخت جملے استعمال کیے ہیں, لیکن ایک جملہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں لیکن میرا سلام ہو میری آخری امت پہ جو بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے گی. پیغمبر نے سلام بھیجا اپنی آخری امت پہ, کہ بغیر دیکھے ایمان لے آئیں گے. تو جتنی کتابوں کے اندر رسول اسلام کے جسم سے متعلق اور ایسے ایسے معجزات لکھے ہیں کہ خود چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. عزیزان گرامی, ناسا جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے خلا سے متعلق, اسپیس سے متعلق جو تحقیقات کی جاتی ہیں, اس کا نام ہے NASA, ناسا. تو انہوں نے باقاعدہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آؤٹ کی تھی, اور اس کے بعد پھر کسی مسلمان نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا. کہا جب چاند پہ گئے تو خود چاند کے اوپر ایک عجیب سی لکیر نظر آئی ہے, جیسے چاند کو کاٹ کے دوبارہ جوڑا گیا. نہیں ہے حضرات, ون شقل قمر, سورہ قمر کے اندر ہے کہ چاند کو تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے حبیب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑے کو مشرق بھیجا, دوسرے کو مغرب. آج بھی جب سائنس کھل کے اعلان کرے گی تو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ کے معجزات سب سے زیادہ ہیں. رسول اسلام نے معجزات, دین حق کی سب سے بڑی نشانی, حقانیت رسول خدا کی سب سے بڑی نشانی ان کے وہ تمام معجزات, ان کا تذکرہ جو ساری کتابوں میں پایا جاتا ہے. صرف ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا, اگر اس کو بھی سب غور سے سن لیجئے گا. شاید آپ نے سنا ہو, میں نے
چند برس پہلے خود پاکستان کے کسی صاحب نے مجھے کلپ بھیجا تھا. مجھے تو ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا, تو بعض اوقات سوشل میڈیا سے ہی پتہ چل جاتی ہیں چیزیں, لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں. اب تو الحمدللہ اس کو میں نے بہت کم کر دیا, اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا تھا, ہر طرح کی چیزیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں. تو اس کے اندر کسی صاحب نے کلپ بھیجا ایک صاحب کا, آپ کے کوئی مولانا پاکستان کے کسی مسلک سے بات کر رہے تھے ٹی وی پہ, کہنے لگے کہ رسول خدا نے جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے ہیں اس سے زیادہ معجزات رسول خدا کو دیے ہیں, لیکن ایک شے رسول خدا کو اللہ نے عطا نہیں کی, وہ ہے شہادت. اور پھر کہنے لگے کہ نہیں, لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں, سری اور علنی. سری شہادت چھپی ہوئی شہادت, علنی آشکار شہادت, کھلی ہوئی شہادت. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے, کھلی ہوئی شہادت تلوار سے. تو کہا لیکن اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے عطا کر دیے, ایک کو سری شہادت دی, دوسرے کو علنی شہادت دی. حسن مجتبیٰ کی شہادت زہر سے ہوئی اور حسین ابن علی علیہ السلام دونوں کی ان کی شہادت ہوئی تلوار سے. تو اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دے دیے, تو ان کو شہادت نہیں دی تھی, ان دونوں کو شہادت دے دی. تو ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, رسول خدا کی شہادت ہے. البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خود رسول خدا کی بھی شہادت ان کو زہر دیا گیا ہے, میں اس میں نہیں جا رہا. لیکن ایک جملہ یہاں پہ ضرور کہوں گا, بغیر مولانا کا نام یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کیے. وہ کہتے ہیں کہ ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے, کیونکہ یہ دونوں رسول خدا کے نمائندے تھے. تو چھپی ہوئی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت. حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت ہے, اور حسین ابن علی کی شہادت بھی رسول خدا کی شہادت ہے. میں نے مان لیا مولانا صاحب, لیکن ایک جملہ میں بھی کہنا چاہوں گا, اگر ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں رسول خدا کی شہادت ہے, تو پھر یہ بھی مانیے ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں, رسول خدا کا قاتل. اور رسول خدا کا قاتل ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں, رسول خدا کا قاتل ہے. تو رسول خدا کا قاتل کبھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا قاتل کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان دونوں کی شہادت رسول اسلام کی شہادت ہے. تو ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے. قاتل رسول کو کبھی کوئی جرت نہ کرے رضی اللہ عنہ کہنے کی. عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام کے متعدد معجزات تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نمائندہ پروردگار ہیں اور آپ کا دین دین حق ہے. اور آج بھی رسول اسلام کے معجزات کچھ زندہ موجود ہیں. سب سے بڑے دو معجزات جو آج تک باقی ہیں, پہلا سب کے سب فوراً جواب دیں گے, قرآن کریم ہے, اور دوسری ان کی آل ہے. ایک پہ سارے مسلمان متفق ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایک معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. کون سا معجزہ؟ وہ ہے قرآن کریم. تو قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے, درس ہے. اس کے لیے کتاب کے لیے مدرس کی ضرورت ہے, معلم کی ضرورت ہے, مفسر کی ضرورت ہے, مبین کی ضرورت ہے. جب آج تک قرآن باقی ہے تو پھر وارث قرآن بھی باقی ہونا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پردہ غیب میں امام باقی ہے وہ وارث قرآن ہے, وہی وارث رسول ہے, وہ ہر چیز کے وارث ہیں, اور وہ زندہ ان کا خود رہنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی, بہت سے افراد کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی امام ہو, پردہ غیب میں ہو, نظر نہ آتا ہو اور زندہ ہو. انہی سے مسلمانوں سے سوال کر لیجئے, شیطان کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. بھئی آپ نے یہ گناہ کیسے کر دیا؟ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا. کیسے گمراہ کیا؟ ارے وہ نظر نہیں آتا, دل میں وسوسہ کر دیتا. تو وہ شیطان جو نظر نہیں آتا وسوسہ کر دیتا ہے, اسے تو مان لیتے ہو. اور وہ جو خدا کا نمائندہ ہادی برحق ہے, اسے ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو عزیزان گرامی؟ جب پردہ غیب کے اندر کوئی چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے تو پردہ غیب سے کوئی ہدایت بھی کر سکتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہیں پہ بات کو میں مکمل کر دیتا, لیکن بس ایک اشارہ کرنے کے بعد پھر چند جملے مصائب کے, کہ پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات پہ حقانیت کے ساتھ بھیجا ہے, قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو لازم و واجب قرار دیا ہے سب پہ اطاعت کے لیے. اور تمام انبیاء پہ بھی آپ کی اطاعت واجب ہے, ائمہ پہ. یہ رسول اسلام کا زندہ معجزہ ہے کہ آج آپ کا قرآن بھی باقی ہے اور آپ کا وصی بھی باقی ہے. اور جب جناب عیسیٰ بھی ظہور کریں گے تو رسول اسلام کے 12ویں وصی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو پروردگارہ یہ سارا تو نے انتظام کیا. ہاں
حقانیت کی بہت سی دلیلیں، اور ایک آپ کے جو فداکار تھے، جو آپ پہ قربان ہونے والے تھے، جو بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں، ان میں ایک نام ہے جناب حمزہ کا. میں نے بھی تذکرہ کیا تھا فضائل کے اندر بھی. مصائب بھی 2 جملے آج ان کے سن لیجئے. ان کے مصائب بہت کم پڑھے جاتے ہیں، میں نے شاید کبھی پیش کی ہوں تو سن لیجئے.